وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف آئے تو انہوں نے پہلے تو یہ اعتراض کیا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالی ہمیں خود نہ فرما دے کہ یہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ اور یہ بڑے درجے کی گستاخی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو اس پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔ تو 70 افراد ان کے متعین ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے۔ وہاں طور پر جو ہوا اس کا واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جب ان کو آواز آئی کہ اس پر عمل کرو تو وہ کہنے لگے کہ جی کیا خبر، کون بات کر رہا ہے؟ تو جب تک حتی نر اللہ جہرۃ، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں اس وقت تک نہیں ہم ایمان لائیں گے، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس پر فاخذتہم الصاعقہ، ایک کڑک آئی ہے اور پھر وہ سب مر گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ وہ زندہ ہو گئے۔ اب انہوں نے آ کر اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرو، لیکن شرارت تو بیچ میں تھی۔ اس شرارت طبعی کی وجہ سے گڑبڑ کرنے سے پھر بھی باز نہ آئے، اپنی طرف سے اضافہ کر کے کہہ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے تھے کہ جس پر عمل کر سکو کر لینا، اور جس پر نہ کر سکو تو ہم معاف کر دیں گے۔ یہ ساتھ میں اپنی طرف سے انہوں نے حاشیہ چڑھا کر ان کو قوم کو ذکر کر دی۔ اب ایک تو شرارتی قوم تھی، بد عمل بد چلن قوم تھی، ماننے کی طرف تو آتے ہی نہیں تھے۔ اب دیکھ لینا پوری دنیا ایک طرف ہے اور وہ اکیلا، وہ قراردادیں بھی ہوتی ہے تو لا کر سامنے ہی پھاڑ دیتا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو انسانی حقوق کیسے دیں، یہ تو انسان ہے ہی نہیں۔ وہ سب کو یہی کہتے ہیں، اپنے علاوہ وہ سب کو یہی کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، ان کو انسانی حقوق ہم کیسے دیں۔ سر پہ چڑھایا ہوا ہے، امریکہ کی شہرت پہ اس نے یوں انگوٹھا رکھا ہوا ہے اور ان کو آگے آگے لگایا ہوا ہے۔ ہمیشہ انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ تو بہرحال تو ماننے کی طرف تو ان لوگوں نے آنا ہی نہیں تھا۔ تو تیسرے نمبر پر یہ گڑبڑیں انہوں نے پیغمبر کے ہوتے ہوئے یہ ساتھ میں حاشیہ چڑھا دیا۔ تو اب کیا ہوتا کہ جو بات آسان لگتی مان لیتے، جو تھوڑی سی مشکل لگتے اس کو اسی کھاتے میں ڈال دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو کر سکو کر لو، اور یہ ہم سے نہیں ہو رہا تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے طور پہاڑ کو پکڑ کے اٹھا کر ان کے اوپر کر دی۔ اب اس سے بڑی کیا سزا ہوگی کہ مانتے ہو نہیں مانتے؟ اگر پکا وعدہ کرتے ہو کہ ہم اس کتاب پر عمل کریں گے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گریں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ یہ دوسری جگہ نامے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ طور پہاڑ کو اٹھا کر اوپر کر دیا، تو ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوا ہو کہ طور پہاڑ اٹھا کر اوپر ان کے معلق کر دیا گیا ہو۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ہم نے اس کو زور سے ہلایا جیسے زلزلہ آتا ہے، اور ان کے اوپر ایسا ہو گیا گویا کہ وہ ایک سائبان کی طرح پہاڑ ہے کہ ان کے اوپر گر جائے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ہم پر گر پڑے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوت کے ساتھ پکڑو اس کتاب کو جو ہم نے دی ہے، اب اس کے اوپر عمل کرو اور وعدہ کرو کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ اٹھا کر ایسے معلق کر دیا تھا۔
اور کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے دیا اس کو قوت سے لے لو، مضبوطی سے پکڑو، تھام لو اس کو، واذکروا ما فیہ، اور اس کو یاد کرو اور اس کو سامنے رکھو جو کچھ اس کتاب میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، اس کو مانو۔ اب تم ہی کہتے تھے نا کہ ہمیں اب احکام لا کر دیں، اب ہم نے ٹھیک ٹھیک چلنا ہے، تو اب آ گئے ہیں تو ان کو مانو۔ اب یہ دیکھیں، میں پھر وہ بات دہرانے لگا ہوں کہ دو پیغمبروں کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کی یہ حالت تھی، اور صدیاں گزر چکی ہیں، 1450 سال گزر چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے یا ہجرت فرمائے ہوئے یا دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، لیکن آج بھی ہم عوام کی حد تک بات کرتا ہوں، حکومت تو نہیں چاہتی یہ ساری چیزیں، عوام کی حد تک یہ ہے کہ پوری عوام قرآن کی بالادستی، قرآن کا نظام چاہتی ہے، اور آج بھی ہم کمزور ایمان والے بھی اتنے عرصے کے باوجود بھی قرآن کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں، قرآن کے اوپر اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کو اپنے عمل میں لانے کی کوششیں کر رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد۔ اور ایسے واقعات موجود ہے کہ صحابیہ یا صحابی خود آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم پر سزا قائم کر دیجئے، ہمیں پاک کر دیجئے۔ تو ایسی مثال نہیں ملے گی جو اس امت کی ہے، اس امت کی جو مثال ہے وہ کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، تم لوگوں نے پھر منہ موڑ لیا ہماری اطاعت سے، وعدے سارے کر لیے، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم لوگوں نے منہ موڑا اس کے بعد بھی، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان والوں میں سے ہوتے، یعنی جیسے عاد و سمود ہلاک ہوئے تمہیں ہم ایسے ہی ہلاک کر دیتے۔ دیکھیں وہ پیٹھ پھیرنا یوں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی تو ان کی کتابوں میں موجود تھی اور اس پر بھی تو ایمان لانا تھا، تو آپ علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں ان کا انکار کر دیا، تو پھر اس وعدے سے منہ موڑ لیا جو وعدہ ان بنی اسرائیل کے آباء و اجداد نے کیا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے آباء و اجداد نے جو وعدہ کیا تھا، تو آپ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں نے اس وعدے سے روح گردانی کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر اور مخالفت کر کے اپنے اس کیے ہوئے وعدے کو توڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بھی اس کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے جو کافروں کے اوپر بھی ہے، مسلمانوں پر تو ہے ہی ہے کہ اتنے مظالم کرنے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہلاک نہیں فرما رہے، پھر بھی مہلت دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت وحش بن حرب رضی اللہ عنہ اور اس طرح کتنے صحابہ تھے جو بدر میں صحابہ کرام کے سامنے تھے، احد میں سامنے تھے، اور احزاب کے اندر کفار کے ساتھ آئے تھے، فتح مکہ کے اوپر پورا مکہ مسلمان ہو گیا، تو مکہ والے تو وہی تھے جنہوں نے احزاب بھی لڑی تھی۔ تو اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی انداز میں ہلاک فرما دیتا جیسے عاد و سمود کو ہلاک کیا تھا، تو پھر فتح مکہ کے موقع پر وہ لوگ مسلمان نہ ہوتے اور آپ علیہ السلام کے دست و بازو نہ بنتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا فضل ہے تم پر بھی اور سب پر ہمارا فضل ہے، اگر نہ ہوتا تو پھر تم خوار ہو جاتے، رسوا ہو جاتے اور نقصان والوں میں سے ہو جاتے۔